اللہ کی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ کو راضی کیا جائے، اور رسول اللہ کی خواہش یہ ہے کہ سیدہ کو راضی کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی حدیث پاک میں کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جس سے فاطمہ راضی ہو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام، اور یہ اہل بیت کی جو بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد، وہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ جو تو نے آیت تطہیر میں اتارا ہے نا، اے لوگوں دیکھ لو کہ ہاں اولائی اہل بیت، یہ میری اہل بیت، ان کو اہل کسا کے چادر والے۔ اچھا علی بھائی، تیسرے رمضان کی فضیلت بیان کیجئے کہ اس میں کون سا اہم واقعہ ہے اس طرح سے؟ دیکھیں رمضان کا تو ہر دن اہم ہے، چونکہ یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسانیت کی طرف ہدایت کے لیے جب بھی متوجہ ہوا وہ رمضان میں۔ حضرت آدم پر جو صحائف نازل ہوئے وہ 2 رمضان کو نازل ہوئے، حضرت موسیٰ پر 6 رمضان کو نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 17-18 رمضان کو نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو ہے وہ 19 یا 20 رمضان کو نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ 27 رمضان کو نازل ہوئی۔ تو اللہ کی ہدایت نامے جتنے زمین پر موجود ہیں وہ رمضان میں ہیں۔ 3 رمضان کو ایک اضافی فضیلت یہ حاصل ہے کہ 3 رمضان کی نسبت ہے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اپنا ہم اے محبوب آپ کو راضی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، آپ رب کا جب آپ کا رب آپ کو عنقریب مقام محمود پر فائز کرے، اور اس کا مفہوم یہ حدیث میں کہ آپ کو راضی کر دے گا، اور یہ اللہ کا ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ کو راضی کیا جائے، اور رسول اللہ کی خواہش یہ ہے کہ سیدہ کو راضی کیا جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اسی طرح ہم اس پر بھی تھوڑا تبصرہ کریں گے۔ آپ دیکھیں جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا بھی فرما سکتے تھے، ٹھیک ہے، میری آنکھوں کا ٹکڑا بھی فرما سکتے تھے، میرے سینے کا جگر کا ٹکڑا کیوں فرما؟ دیکھیے اگر یہ ہمارے سامنے پلیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کی ایک بوند پڑی ہو تو آپ کیا تصور کریں گے، عقیدت کا کیا عالم ہو؟ ہم وہاں اس کمرے میں بیٹھنا بھی گستاخی سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ کوئی تقابل کا اپنا سوچ سکے گا؟ نہیں سوچ سکے۔ یہ ایک خون کی بوند ہے، ٹھیک ہے، اور خون جگر میں بنتا ہے، اور جگر پورے وجود کو خون سپلائی کرتا ہے۔ ہارٹ تو پمپر ہے نا، پمپر ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہاں جی، پروڈیوسر نہیں ہے، پروڈیوسر نہیں ہے، ہاں ایڈیٹر سمجھ لیں، ہاں بالکل، پروڈیوسر نہیں۔ تو جس پورے وجود میں وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خون سرکولیٹ کرتا ہے، اس کے پروڈکٹ جو جس کی وہ پروڈکٹ ہے وہ جگر ہے، اور جگر کے ٹکڑا فرمایا میری فاطمہ جگر کا ٹکڑا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر سب سے عظیم ترین اور افضل ترین ہستی اگر کوئی ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سمجھ آئیے، چونکہ رسول اللہ نے اپنی رضا کو فاطمہ کی رضا سے جوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، یعنی اب درمیان سے اپنے آپ کو بھی نکال دیا کہ فرما سکتے تھے نا میں غضبناک، ہے بہت ساری روایات، مگر ایک روایت میں یہ بھی حدیث پاک میں کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جس سے فاطمہ راضی ہو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے محبین کا جنت میں وہ درجہ رکھا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہم سب جب سارے انسان اور ساری امتیں میدان محشر میں سوال اور جواب کر رہی ہوں، اس وقت میں اپنی اہل بیت کے ساتھ اور ان کے محبین کے ساتھ عرش الہی کے نیچے گنبد میں ضیافت میں مصروف ہوں، ضیافت میں مصروف۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رات کو میں حضور کی خدمت میں آیا کسی کام کے لیے، سردیوں کے دن، رسول اسلام نے موٹی بڑی چادر یوں اوڑھی ہوئی تھی، بکل جس سے ہوئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نارمل جو آپ کا وجود مسعود تھا اس سے زیادہ موٹے بڑے لگ رہے، یعنی زیادہ جس طرح نیچے کوئی شے رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے رہے، میں نے نہیں پوچھنے کی مجال نہیں کی، جب بات ہمارا کام ختم ہوا تو میں نے دیکھا وہ کچھ حرکت ہو رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نیچے حرکت ہو رہی ہے، کیا یار؟ تو حضور نے جب ہٹایا
تو یہ جو نہیں ہوتا یہ آپ کی تھائی احران ہے، ہم، امام حسن ایک سے یوں لپٹے ہوئے ہیں چھوٹے سے، اللہ اور امام حسین دوسرے سے، اللہ تو اب یہ کتنی ایکسٹریم لیول ہے ہاں، محبت. واہ 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 ہیں؟ اللہ ہم کبھی کسی کام کے لیے جائیں باہر تو ساتھ لے کر جاتے ہیں، بچوں کو نہیں لے کر جاتے. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ بازاروں میں اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے پھرے ہوں، اٹھا کے پھر نہیں ہوا نا. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ جیسا عظیم آدمی وہ یہ کرتے رہے بازاروں میں، اس کے لیے کچھ وجہ تھی، لیکن اس کا بھی لحاظ بعد میں نہیں رکھا گیا. اب ہوا یہ کہ اپنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر رک کے فرمایا کہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت جو ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ یعنی اب آپ کو اگر آپ اہل بیت کے محب ہیں تو آپ کو یہ سرٹیفیکیشن ہے کہ رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. محبت اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا میں نے اے اسامہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ ان سے محبت کرے جو ان سے محبت کرے. جو ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ سے بھی وعدہ لیا، اللہ بھی ان سے محبت کرے جو ان سے ہاں محبت. اللہ سے بھی وعدہ لیا، فرمایا میں خود بھی کرتا ہوں. اللہ تو ٹھیک ہے، تو یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام. اور یہ اہل بیت کی جو بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا. اہل سنت کے ہاں ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت، چونکہ اہل بیت گھر والے تو گھر میں بیوی شامل ہوتی ہے، تو ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی شامل ہے. اس کے بعد پھر ایک اور درجہ بنتا ہے، یہ ہے اہل بیت عمومی. پھر ایک قسم ہے اہل بیت حکمی وہ جو اہل بیت میں نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے ان کو اہل بیت کا حصہ بنا دیا، اور وہ ہے حضرت سلمان فارسی. اللہ سلمان منا اہل بیتی. اللہ. پھر ایک ہے اہل بیت اہل کسا جو ان دونوں سے ممتاز ہے، اور اہل کسا وہ ہیں یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. حضرت ام سلمہ حضرت صفیہ دونوں امہات المومنین سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ علی آئے ان کو چادر کے نیچے لے لیا، فاطمہ آئی ان کو چادر کے نیچے، امام حسن امام حسین نے ان کو چادر کے نیچے لے لیا. اور یہ آیت نازل ہو چکی تھی آیت تطہیر. پھر اپنے دست اقدس بیان کر کے بلند کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت. اے باری تعالیٰ یہ جو اب دکھا لوگوں کو رہے تھے ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ جو تو نے آیت تطہیر میں اتارا ہے نا، اے لوگوں دیکھ لو کہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میری اہل بیت، ان کو اہل کسا کے چادر والے. یہ پھر سب سے ممتاز، یہ سب سے ممتاز. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں اندر نہ آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تو خیر پر ہے، تو خیر پر ہے، لیکن اہل کسا اور ہے، اہل کسا اور ہے، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اچھا. اور پھر آگے سنی، امام مناوی نے بہت سارے ائمہ اہل سنت نے بیان کیے، رسول اللہ صبح جب نکلتے تو 6 ماہ تک اس آیت کے نزول کے بعد یہ آپ کا اپنا عادت مبارکہ تھی کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کا دروازہ نوک کرتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت. صحابہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، یعنی سب کو بتا دیا کہ یہ آیت تطہیر اس گھر کے بارے میں جس کی کنڈی میں کھڑکا رہا ہوں. الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز کے لیے اٹھے، اہل بیت نماز کے لیے اٹھے. حالانکہ وہاں پر ساری ازواج کے حجرے تھے اور وہ اہل بیت میں شامل ہے، مگر بالخصوص آیت تطہیر کے تناظر میں آپ 6 ماہ کہتے ہیں الصلاۃ یا اہل البیت. تو لہٰذا اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان کے بعد بلکہ ایمان کے بعد نہیں، مومن ہونے کے 3 دروازے ہیں. ایک آپ مشرک نہ ہوں، شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر وحدانیت پر ایمان لانا. دوسرا آپ کافر نہ ہوں، کفر زائل ہوتا ہے رسول اللہ پر ایمان لانا. اور تیسرا منافق نہ ہوں، نفاق زائل ہوتا ہے مولا علی کو ماننے سے. سمجھ آئیے؟ تو یہ 3 سلسلے ہیں، اگر آپ ایک کو بھی چھوڑیں گے تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو لہٰذا اہل بیت کا دامن تھام کے رکھی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی. دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جاؤں. اور یہ کن کو فرمایا تھا؟ میں تو اس وقت تھا نہیں، صحابہ کرام کو فرمایا تھا. اور صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل اور ماڈل ہیں. تو اگر ہمارے آئیڈیل اور ماڈلز کا ایمان اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے تو ہمارا بدرجہ اولیٰ وابستہ ہے.